سورہ طہ کی آیت ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو لیکن صبر بھی رکھو. بہت امپورٹنٹ ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے پہلی مرتبہ جو کہہ دیا تو جو آپ نے چاہا وہ فوراً ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو پیشنس کے ساتھ چلنا پڑے گا. آپ نے ایک مرتبہ کا اگر وہ نہیں سمجھے تو آپ نے پھر کسی اور طریقے سے کہنا ہے، پھر کسی اور طرح سے کہنا ہے، پھر ایک مرتبہ اس کو دہرانا ہے. اس پہ پیشنس رکھو. ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ کہنے سے کام ہو جائے گا. اگر نہ ہو تو اس میں غصہ بھی نہ ہو. کہا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر صبر رکھو. تو یہ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تیسرا یہ کہ ان کو مشورے میں شریک کریں. ہر اچھے کاموں کو ان کو ساتھ کر لیں اپنے. اچھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ٹھیک ہے. جب انہوں نے خواب دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں ہاں تو خود ہی چلے جاتے، لے کے چلے جاتے بغیر بات کی. بالکل. اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں ذبح کر رہا ہوں آپ کو. فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، وَٹ ڈو یو تھنک، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے؟ صحیح. تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ہاں، تو ابراہیم علیہ السلام بچے کو شریک کر رہے ہیں اپنے نیک کام میں. واہ، شریک کر لیں. بالکل ان سے بالکل. مشورہ کر کے ان کو شریک کر لیں. بہت اچھی بات ہے، جی بہت اچھی بات. تو فنظر ماذا ترى، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اب آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے جی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ تو واہ. مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو ایک یہ کہ ان کو ساتھ میں شریک کر لینا. اس کے بعد پھر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں کہ آپ یاد کیجئے اس وقت کو اے حبیب کہ جب حضرت لقمان اپنے فرزند کو نصیحت کر رہے تھے کہ لا تشرک باللہ، بالکل خبردار شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم. بالکل. تو سب سے پہلی نصیحت جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے جی بچے جی سے جی کی وہ شرک کے بارے میں. یہ دیکھو جی شرک ہاں کی جی، طرف ہی وہ جا آج رہا ہوں. ہماری تلاوت بھی اسی حوالے سے. ماشاءاللہ، تو بالکل وہ ریلیونٹ آیت ہے. جی جی اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کا حکم اس کے بعد آیا سورہ لقمان ہی میں. بالکل. پھر اس کے بعد یہ آیا کہ نماز کو قائم کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روک لینا. پھر ایک منزل آئی کہ ولا تصعر خدک للناس، اپنے چہرے کو تکبر آمیز نہیں بنانا لوگوں کے سامنے. لیکن اللہ نماز کے بعد اور امر معروف کے بعد کوئی اور شریعت کا حکم نہیں آیا. پہلا ہے کہ تکبر نہیں کرنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا زمین پر. سبحان اللہ. یہ وہ تربیت کا پورا نصاب ہے جو اللہ سبحانہ آپ وتعالیٰ نے دیکھیے ہمیں کیسی قرآن میں تربیت. دیا ہے. اور یاد رکھیے گا ان ساری باتوں کا جو خلاصہ ان نٹ شیل وہ یہ ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ جو آپ کرتے ہیں. کرتے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں، وہ جو سیکھتے ہیں.